أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. سورۃ القدر مکہ معظمہ میں نازل ہوئی. اس میں 5 آیات ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں فرشتے اور روح القدس اپنے رب کے حکم سے ہر امر کو لے کر اترتے ہیں، اور وہ سرافہ سلامتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے. سورۃ القدر کا ترجمہ کیا گیا ہے، جس میں قرآن مجید نازل فرمانے کا اور شب قدر کی بابرکت کا تذکرہ فرمایا ہے. اول تو یوں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں نازل ہوا. پھر شب قدر میں نازل فرمانے کا کیا مطلب ہے، اس کے بارے میں مفسرین کرام نے فرمایا کہ پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے اتار کر سمائے دنیا یعنی قریب والے آسمان میں اتارا گیا اور وہاں بیت العزت میں رکھ دیا گیا. پھر جبرائیل علیہ السلام حسب الحکم تھوڑا تھوڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وحی کے طور پر لاتے رہے. سورہ بقرہ میں فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم ماہ رمضان میں نازل ہوا، چونکہ شب قدر رمضان میں ہوتی ہے، اس لیے اس میں کوئی تعارض نہیں ہے. شب قدر کی فضیلت بتاتے ہوئے اول تو سوال کے پیرائے میں اس کی اہمیت بتائی اور فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص 1000 مہینے تک اعمال صالحہ میں مشغول رہے جن میں شب قدر نہ ہو، اور کوئی شخص شب قدر میں مشغول ہے عبادت رہے، تو اس کا یہ عمل 1000 ماہ اعمال صالحہ میں لگے رہنے والے شخص سے افضل ہوگا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کا ذکر کیا گیا جو فی سبیل اللہ 1000 ماہ تک اپنے کاندھے پر جہاد کے لیے ہتھیار اٹھائے رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند آئی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار، آپ نے میری امت کو دوسری امتوں کے مقابلے میں عمریں کم دی ہیں، اور عمریں کم ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال بھی کم ہیں. ان کے لیے بھی زیادہ ثواب کی کوئی سبیل ہونی چاہیے. اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ پر سورہ قدر نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے کے 83 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں. پھر شب قدر کو 1000 مہینے کے برابر نہیں بتایا بلکہ 1000 مہینے سے بہتر بتایا. کس قدر بہتر ہے علم اللہ ہی کو ہے. مومن بندوں کے لیے شب قدر بہت خیر و برکت کی چیز ہے. ایک رات جاگ کر عبادت کر لیں اور 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب پا لیں، اور اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. اسی لیے تو حدیث شریف میں فرمایا کہ یعنی جو شخص شب قدر سے محروم ہوگا گویا پوری بھلائی سے محروم ہو گیا، اور شب قدر کی خیر سے وہی محروم ہوتا ہے
جو کامل محروم ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چند گھنٹے کی رات ہوتی ہے اور اس میں عبادت کر لینے سے 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ چند گھنٹے بیدار رہ کر نفس کو سمجھا بجھا کر عبادت کر لینا کوئی ایسی قابل ذکر تکلیف نہیں جو برداشت سے باہر ہو۔ تکلیف ذرا سی اور ثواب بہت بڑا۔ اگر کوئی شخص 1 پیسہ تجارت میں لگا دے اور 20 کروڑ روپے کا نفع پائے، اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ اور جس شخص کو اتنے بڑے نفع کا موقع ملا پھر اس نے توجہ نہ کی، اس کے بارے میں یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ وہ پورا پکا محروم ہے۔ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں، اس امت کی عمر بہت سے بہت 70-80 سال ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے یہ احسان فرمایا کہ ان کو شب قدر عطا فرما دی، اور ایک شب قدر کی عبادت کا درجہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ کر دیا۔ محنت کم ہوئی، وقت بھی کم لگا، اور ثواب میں بڑی عمر والوں امتوں سے بڑھا دیا۔ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و انعام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، یعنی ان راتوں میں محنت کے ساتھ لگو، ان میں سے کوئی نہ کوئی شب قدر ہوگی۔ بعض روایت میں 27ویں شب کا خصوصی ذکر آیا ہے، اس لیے اس میں شب بیداری کرنا یعنی نماز اور تلاوت اور ذکر میں لگے رہنے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب سمجھتے ہوئے نمازوں میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے شب قدر میں قیام کیا یعنی نماز پڑھتا رہا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ قیام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں کھڑا رہنے، اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ تلاوت اور ذکر میں مشغول ہو، اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ کسی طرح کی خراب نیت سے عبادت میں مشغول نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت سے عبادت میں لگا رہے۔ علماء نے فرمایا کہ ثواب کا یقین کر کے بشاشت قلب سے کھڑا ہو، بوجھ سمجھ کر بددلی کے ساتھ عبادت میں نہ لگے۔ ثواب کا یقین اور اعتقاد جس قدر زیادہ ہوگا اتنا ہی عبادت میں مشقت کا برداشت کرنا سہل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص قرب الہی میں جس قدر ترقی کرتا جاتا ہے، عبادت میں اس کا انہماک زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا، یہ بھی معلوم ہو جانا ضروری ہے کہ حدیث بالا اور اس جیسی احادیث میں گناہوں کی معافی کا ذکر ہے۔ علماء کا اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، بس جہاں احادیث میں گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے وہ صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، اور صغیرہ گناہ ہی انسان سے بہت زیادہ سرزد ہوتے ہیں۔ عبادت کا ثواب ملے اور ہزاروں گناہوں کی معافی بھی ہو جائے، کس قدر نفع عظیم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس میں کون سی دعا مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں دعا مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، اس میں شک نہیں کہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، لہٰذا مجھے معاف فرما دیجئے۔ دیکھیے کیسی دعا اور ارشاد فرمائی، نظر نہ زر مانگنے کو بتایا، نہ زمین، نہ دھن، نہ دولت، کیا مانگا؟ معافی۔ بات اصل یہ ہے کہ آخرت کا معاملہ سب سے زیادہ کٹھن ہے، وہاں اللہ کے معاف فرمانے سے کام چلے گا،
اگر معافی نہ ہوئی اور خدا نخواستہ عذاب میں گرفتار ہوئے تو دنیا کی ہر نعمت اور ہر دولت و ثروت بیکار ہوگی. اصل سے معافی اور مغفرت ہی ہے. حضرت عبادہ بن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس لیے باہر تشریف لائے کہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی اطلاع دوں، مگر فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعین میرے ذہن سے اٹھا لی گئی. کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو. اس مبارک حدیث سے معلوم ہوا کہ آپس کا جھگڑا اس قدر برا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک سے شب قدر کی تعین اٹھا لی. یعنی کس رات کو شب قدر ہے مخصوص کر کے اس کا علم جو دے دیا گیا وہ قلب سے اٹھا لیا گیا. اگرچہ بعض وجہ سے اس میں بھی امت کا فائدہ ہو گیا، جیسا کہ انشاءاللہ ہم ابھی ذکر کریں گے، لیکن سبب آپس کا جھگڑا بن گیا جس سے آپس میں جھگڑے کی مذمت کا پتہ چلا. علماء اکرام نے شب قدر کو پوشیدہ رکھنے یعنی مقرر کر کے یوں نہ بتانے کے بارے میں فلاں رات کو شب قدر ہے چند مصلحتیں بتائی ہیں. اول یہ کہ اگر تعین باقی رہتی تو بہت سے کوتا طبع دوسری راتوں کا اہتمام بالکل ترک کر دیتے، اور موجودہ صورت میں اس احتمال پر شاید آج ہی شب قدر ہو متعدد راتوں میں عبادت کی توفیق نصیب ہو جاتی. دوسری یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو معاصی یعنی گناہ کیے بغیر نہیں رہتے. تعین کی صورت میں اگر باوجود معلوم ہونے کے معصیت کی جرت کی جاتی تو یہ بات سخت اندیشہ ناک تھی. تیسری یہ کہ تعین کی صورت میں اگر کسی شخص سے وہ رات چھوٹ جاتی تو آئندہ راتوں میں افسردگی کی وجہ سے پھر کسی رات کا جاگنا بشاشت کے ساتھ نصیب نہ ہوتا، اور اب بشاشت کے ساتھ رمضان کی چند راتوں کی عبادت شب قدر کی تلاش میں نصیب ہو جاتی ہے. چوتھے یہ کہ جتنی راتیں طلب میں خرچ ہوتی ہیں ان سب کا مستقبل ثواب علیحدہ ملتا ہے. پانچویں یہ کہ رمضان کی عبادت میں حق تعالی جل شانہ ملائکہ پر تفاخر فرماتے ہیں. اس صورت میں کہ تفاخر کا موقع زیادہ ہے کہ باوجود معلوم نہ ہونے کے محض احتمال پر رات بھر جاگتے ہیں اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور ان کے علاوہ اور بھی مسائل ہو سکتے ہیں. جھگڑے کی وجہ سے خاص رمضان المبارک میں تعین بھلا دی گئی، اور اس کے بعد مسائل مذکورہ یا دیگر مسائل کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے تعین چھوڑ دی گئی. اس میں بھی امت کے لیے خیر ہی ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اس رات میں فرشتے اور روح القدس اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر کو لے کر اترتے ہیں. ملائکہ کے ساتھ الروح بھی فرمایا کہ جس سے جمہور علماء کے نزدیک حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں. اسی لیے ترجمے میں لفظ روح القدس اختیار کیا گیا ہے. بعض حضرات نے روح کا ترجمہ رحمت بھی کیا ہے. من کل امر کے ساتھ تفسیر کے بارے میں روح المعانی میں چند اقوال لکھے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ فرشتے اللہ کی طرف سے ہر طرح کی خیر و برکت لے کر نازل ہوتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت میں نازل ہوتے ہیں، اور ہر وہ بندہ جو کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہا ہو ان سب پر رحمت بھیجتے ہیں. پھر جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے بطور فخر بندوں کو پیش فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی کیا جزا ہے جس نے اپنا عمل پورا کر دیا ہو. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اس کی جزا یہ ہے کہ اس کا اجر پورا دے دیا جائے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے کہ میرے فرشتوں، میرے بندوں اور میری بندیوں نے میرا فریضہ پورا کر دیا جو ان پر لازم تھا، اور اب گڑگڑانے کے لیے نکلے ہیں.
قسم ہے میرے عزت و جلال اور کرم کی کہ میں ضرور ان کی دعا قبول کروں گا۔ پھر بندوں کو ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے تم کو بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا، لہذا اس کے بعد عیدگاہ سے بخشائے واپس ہوتے ہیں۔ سلام، یہ رات سراپا سلامتی ہے، پوری رات فرشتے ان لوگوں پر سلام بھیجتے رہتے ہیں جو اللہ کے ذکر و عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب بتایا ہے کہ شب قدر پوری کی پوری سلامتی اور خیر والی ہے، اس میں شر نام کو نہیں ہے، اس میں شیطان پر کسی کو برائی پر ڈال دے یا کسی کو تکلیف پہنچا دے اس کی طاقت سے باہر ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات فجر طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ اس میں یہ بتا دیا گیا کہ لیلۃ القدر رات کے کسی حصے کے ساتھ مخصوص نہیں، شروع حصے سے لے کر صبح صادق ہونے تک برابر شب قدر اپنی خیرات اور برکات کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ وجہ تسمیہ لیلۃ القدر اس نام سے کیوں موسوم کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ چونکہ اس رات میں عبادت گزاروں کا شرف بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے اعمال کی قدردانی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے شب قدر کہا گیا ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ چونکہ اس رات میں تمام مخلوقات کا نوشتہ آئندہ سال کے اسی رات کے آنے تک فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کائنات کی تدبیر اور تنقید امور کے لیے مامور ہیں، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ یہاں ہر انسان کی عمر اور مال اور رزق اور بارش وغیرہ کے مقادیر مقررہ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ محققین کے نزدیک چونکہ سورہ دخان کی آیت فیہا یفرق کل امر حکیم کا مصداق شب قدر ہی ہے، اس لیے یہ کہنا درست ہے کہ شب قدر میں آئندہ سال کے پیش آنے والے امور کا اس رات میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یعنی لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ شب قدر کی 15ویں شب جسے لیلۃ البرات کہا جاتا ہے، اس کی جو فضیلتیں وارد ہوئی ہیں جن کی اسانید ضعیف ہیں، ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں یہ بھی ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو لکھ دیا جاتا ہے کہ اس میں اس سال میں کون سا بچہ پیدا ہوگا اور کس آدمی کی موت ہوگی، اور اس رات میں بنی آدم کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اسی میں اس کے رزق نازل ہوتے ہیں۔ مشکات المصابیح میں یہ حدیث کتاب الدعوت الامام البہقی نے نقل کیا ہے کہ جسے محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، اور بعض حضرات نے شب قدر اور شب برات کے فیصلوں کے بارے میں توجیہ کی ہے کہ ممکن ہے کہ واقعات شب برات میں لکھ دیے جاتے ہوں اور شب قدر میں فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہوں۔ صاحب بیان القرآن نے سورہ دخان کی تفسیر میں یہ قول نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ احتمال کے لیے ثبوت کی حاجت نہیں، چونکہ شب قدر رات میں ہوتی ہے، اس لیے اختلاف مطالعے کے اعتبار سے مختلف ملکوں اور شہروں میں شب قدر مختلف اوقات میں ہو تو اس سے کوئی اشکال لازم نہیں آتا، کیونکہ مشیت الہی ہر جگہ کے اعتبار سے جو رات شب قدر ہوگی وہاں اس رات کی برکات حاصل ہوں گی۔ جس قدر ممکن ہو سکے شب قدر کو عبادت میں گزارے، کچھ بھی نہیں تو کم از کم مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز تو جماعت سے پڑھ ہی لے، اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے آدھی رات نماز میں قیام کیا، اور جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے پوری رات نماز پڑھ لی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔